ملک میں صوفیاء اکرام کی خدمات، ہندو اور مسلمان کی شیر و شکر کی زندگی۔ درگاہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سروے کی درخواست سے نفرت انگیز ماحول کے انتہا کو پہنچ جانے کی دلیل، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین کا رد عمل۔ درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے سروے کے لیے داخل کی جانے والی درخواست ملک میں نفرت انگیز ماحول کے انتہا کو پہنچ جانے کی دلیل ہے۔ ہندوستان میں صوفی بزرگوں نے امن و آتشی کے پیغام کو عام کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، صدر انجمن سجادگان و متولیان نے درگاہ عظم شریف کے سروے کے لیے داخل کی جانے والی درخواست پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے بعد اس سلسلے کے بند ہو جانے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے گیان واپی معاملے میں جو فیصلہ صادر کیا ہے، اس کے بعد ہندوستان میں نفرت پھیلانے والے عناصر کو اس بات کا موقع ملا ہے کہ وہ کسی بھی ذیل کی عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے کسی بھی مذہبی مقام کے سروے کی درخواست داخل کر سکتے ہیں، جبکہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 ایکٹ کی یہ صریح خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس ایکٹ میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کا جو موقوف تھا، اس کا وہی موقوف رہے گا۔ مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری نے بارگاہ خواجہ ہندوالی کے سروے کی درخواست کو شر انگیزی کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس بارگاہ سلطان ہند کے فیض، تعلیمات اور تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ اس طرح کی درخواستوں کے ذریعے ملک میں نفرت کے ماحول کو فروغ دے رہے ہیں۔ صدر انجمن سجادگان و متولیان نے کہا کہ سنبھل کی جامع مسجد کے سروے کی درخواست ہو یا درگاہ اجمیر شریف کے سروے کی درخواست ہو، اس طرح کے درخواستوں کے ذریعے ملک میں بد امنی پھیلانے اور نفرت کے ماحول کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی درخواستوں کے سلسلے میں عدالتوں کو محتاط رہتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے تعلیمات صوفیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں صوفیہ نے جو خدمات انجام دی ہے، اس کے نتیجے میں ہی ملک میں ہندو اور مسلمان شیر و شکر کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن 2014 کے بعد سے ملک میں نفرت کی نئی لہر کا آغاز ہوا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے صوفیہ اور خانقاہی تعلیمات ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن حکومتوں کی جانب سے اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے اس طرح کے عناصر کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو نفرت کو فروغ دے رہے ہیں۔ مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ حکومتوں اور ملک کی عدالت عظمیٰ اس طرح کی درخواستوں کا سخت نوٹ لیتے ہوئے انہیں قبول نہ کرنے کے سلسلے میں فیصلہ صادر کرے گی، تاکہ ملک میں اقلیتی برادری بالخصوص مسلمان پرسکون زندگی گزاریں گے اور اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ پائیں گے۔